بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے سفر المظفر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں، اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کئی لوگ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ گردانتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر فی نفس ہی کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، یہ انسان کے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، بہترین دن ہے، مقدس دن ہے، بنسبت باقی دنوں کے دن سارے اللہ جل شانہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ جل شانہ کے ہیں، اور اس دن اگر ہم عبادت کریں گے ہمارے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر ہم بجائے عبادت کرنے کے اس دن اگر ہم گناہ کریں گے ہمارے اعمال نامے میں ہمارے گناہ لکھے جائیں گے۔ دن جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اور فی نفس ہی ان کے اندر کوئی خرابی، کوئی نحوست اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ انسان کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب یہ سفر کا مہینہ، لوگ اسے نحوست کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس کو سفر المظفر کہا گیا۔ مظفر بمعنی کامیابی اور کامرانی، اور سفر الخیر کہا گیا کہ یہ مہینہ خیر کا مہینہ ہے، شر کا مہینہ نہیں ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام مشہور ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے یا عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی پروگرام منعقد نہ ہو۔ کیوں جی؟ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ بھائی کس نے بتایا نحوست والا مہینہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر یہ بات ہے؟ بس ایسے ہی گھر بیٹھ کے بنا لیا کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ خرافات والا مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے احادیث کے اندر، یہ ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا عدوى یعنی بیماری ایک بندے سے، ایک جانور سے دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ولا طیر یعنی بدشگونی والا عقیدہ، یہ بھی غلط ہے۔ اور ولا حامۃ یعنی فرماتے ہیں کہ جس روح کی بخشش نہ ہو، اور جس روح کی بخشش نہ ہو اس کے گھر والے اصال ثواب نہ کریں، اس کی روحیں جو ہیں وہ اس مہینے میں گھروں کو آتی ہیں، لوٹتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ۔ یہ کیسی عجیب سی الٹی سی بات مشہور ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ولا سفر یعنی سفر کے مہینے کو مصیبت والا مہینہ نہیں کہا جائے گا، نحوست والا مہینہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ مہینے خیر کے مہینے ہیں، شر کے مہینے نہیں ہیں، کامیابی اور کامرانی کے مہینے ہیں، ناکامی کے مہینے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات غلط چل چکی ہے۔ اور دوسرا پھر یہ کہا جاتا ہے سفر المظفر کے مہینے کے اندر جو آخری بدھ آتی ہے، اس بدھ کو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اس لیے اس دن خوشیاں مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور جناب شرینی جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے، طرح طرح کے نظام بعض علاقوں میں کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سیرت کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، آخری جلد کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سفر المظفر کے مہینے کی آخری بدھ کو بیماری شروع ہوئی تھی، بلکہ ابتدا ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس بات کا علم بھی نہیں، نہ علماء سے تحقیق کی،
نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پڑھے، نہ اللہ کا قرآن پڑھا، تحقیق کی نہیں، بس ایسے ہی چل دی۔ اس لیے اب یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا، اور ساتھ جو ہے محرم کا ہے۔ اس کے بعد رجب کا مہینہ جو شعبان سے پہلے آتا ہے، یہ حرمت والے مہینے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کے بعد، وہ سفر والا مہینہ ہے، اور سفر والے مہینے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مہینے کی آخری بود کو اللہ کے محبوب کی بیماری شروع ہوئی۔ سفر کے بعد ہے ربیع الاول، اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ بیماری شروع ہوئی سفر کے اندر، یہی چلی، اسی کا بہانہ بنا، ربیع الاول کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہے جی؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جناب اس بدھ کو بیماری ختم ہوئی ہے، اس لیے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، تحقیق کی نہیں، پتہ بات کا ہے نہیں، اور جناب روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، شرینی بھی بانٹی جا رہی ہے، اور ختم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور جناب خوش ہیں جی، خوشی منا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت ہمیں ایک نظام سکھاتا ہے، ہمیں بہترین صراط مستقیم کے راستے پر چلاتا ہے۔ ہم تحقیق کر کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کون سا دن، کون سا مہینہ، اس میں اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں اس کی اچھائی کتنی ہے، برا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دماغوں میں ہماری جہالت، ہماری عقلیت، یہ جو عقل ہے ہمارا، یہ ہمیں بہت پیچھے لے کر چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے دین سے دور ہے، اور جناب دنوں کو برا بھی بنایا ہوا ہے، اور دنوں کو، کسی دن کو اچھا بھی بنایا ہوا ہے، اور سارا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر بیدہ الامر واکلل اللیل والنہار۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کبھی زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کبھی کسی چیز کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ بیدہ الامر، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تمام معاملات کی، تمام احکامات کی چابیاں یہ میرے ہاتھ میں ہیں، حکم سے ہیں، میرے امر سے ہیں۔ اور وہ اکلل اللیل والنہار، فرماتے کہ دن اور رات کی آنا اور تبدیل ہونا یہ سب کچھ میرے امر سے ہے۔ انسان ابن آدم کو کیا ہو گیا کہ اس نے زمانے کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا، اس نے دن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے تمام تر جناب باتیں جو ہیں وہ مجھ سے ہٹا کے غیروں کے ساتھ لگا لی، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز بھی بری ہے، فلاں چیز بھی نحوست والی ہے، فلاں چیز بھی ایسی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ عرب جو تھے یہ جنگجو تھے، جنگیں لڑا کرتے تھے، اور ان کے جو ذی قعدہ، ذی الحجہ اور 7 محرم کے مہینے میں سکون امن رہتا تھا۔ اس امن کی وجہ سے جب یہ شروع ہوتا سفر کا مہینہ تو یہ جنگ کے لیے نکل پڑتے، تو یہ جنگ کے لیے جب نکلتے ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے گھروں کے خالی ہو جانے کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا، کیونکہ یہ سفر صفر سے ہے۔